حقیقت ہے کہ موت آنے کے بعد جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا رکھی ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس ختم کرنے والی چیز کو جو ہے ہم لوگ قیامت کہتے ہیں۔ تو ایک دن قیامت آنی ہے، اور یہ دنیا جو چمک دمک ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ لوگ بچھڑے پڑیں گے اور پہاڑ جو روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ بہت سارے آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ایک دن آنا ہے، روز محشر قائم ہونا ہے، اور انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا حساب دینا ہے، یوم الحساب۔ تو یہ جو قیامت آنے والی ہے اس کی کچھ نشانیاں، ایک تو بڑی نشانیاں ہوتی ہے اور ایک چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو بڑی چھوٹی نشانیاں، ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، 10 نشانیاں بیان فرمائی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جب آئے گی تو قیامت آئے گی۔ اس میں سے سب سے پہلے طوفان۔ اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بیان فرمائی یہ ترتیب وار نہیں ہے، یعنی اسی طرح آگے پیچھے ہوگی۔ جیسے کہ طوفان جو ہے ایک دھواں، یہ دھواں جو ہے پورے عالم میں پھیل جائے گا اور ہر جگہ پہ یہ دھواں پھیل جائے گا۔ اسی طریقے سے دابۃ الارض جو ہے قیامت سے پہلے جو ہے ایک جانور نکلے گا جو کہ اور لوگوں سے بات کرے گا، اور لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ ایک نشانی، بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد دجال کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو ہے سورج کا مغرب سے شروع ہونا اس کو بیان فرمایا، اور نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا، اور اسی طرح سے دین جو ہے ثلاثۃ خسوف، دین جو ہے بہت بڑے یعنی زلزلے ہو یا زمین میں دھسنے کے واقعات ہو جائیں گے۔ ایک تو مغرب میں ہوگا اور جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور اسی طریقے سے ہے ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے جو ہے سارے دنیا کے لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں جمع فرمائیں گی۔ تو یہ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن چھوٹی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں جس کا ظہور آج ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی کہ لوگ جو ہے وہ سرکاری مال کو مال غنیمت سمجھیں گے، انہیں سمجھیں گے کہ اپنا مال ہے۔ لوگوں کے مال کا جو جماعت المسلمین کا جو مال رہے گا، حکومت کے مال کو جو ہے وہ اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں گے، اپنا ذاتی مال۔ آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جس کو دیکھو جیسا موقع ملتا ہے وہ سرکاری مال کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی سیاسی لوگ جو ہے وہ چاہے یعنی اونچے اونچے اس میں ہیں، ان کے بچے جو ہے برطانیہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے غریب کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، صاف پانی نہیں مل رہا۔ اور دوسری چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے، کہ زکوٰۃ ادا کرنے کو لوگ بھاری سمجھیں گے کہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علماء کرام بیان فرمانے کی ہم کما رہے ہیں ہم کیوں دیں، تو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ امانت کو لوگ جو ہے امانت میں خیانتیں کریں گے، کہ امانت کسی کے پاس دیں گے، کوئی لوگ امانت کوئی چیز رکھیں گے تو اس کو سمجھے گا چلو الحمدللہ آ گیا امانت، اور اس کو اس میں خیانت کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری 100 سے زیادہ کئی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ہیں۔ اور ایک بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اطاعت کرے گا مرد اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کی خواہشات پوری کرے گا، اور ماں اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے گی کرے گا ابھی تو دیا تھا۔ اسی طرح دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہت سارا وقت رہے گا، لیکن والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اسے کانٹے چبھیں گے، یعنی بہت تنگ لگے گا اس کو۔ آج یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کرے گا، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیں کہ یہ ساری نشانیاں ہوں گی۔ اسی طریقے سے جو ہے علم لوگ حاصل کریں گے، علم دین حاصل کریں گے شہرت کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ چہرے پہ داڑھی رکھیں گے
اور دین کے کام میں لگیں گے تاکہ اپنی تجارت کا فائدہ ہو جائے، اپنی دنیا کا فائدہ ہو جائے، کہ لوگ تاکہ جڑے رہیں ہم سے، تو دین کا علم حاصل کیا جائے گا وہ دنیا کے لیے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو چھوٹی نشانیاں ہیں، تو بڑی نشانی میں سے جو ہے وہ ترتیب اور جو ہے 4 نشانیاں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے نزول ہوگا۔ یہ کب نزول ہوگا؟ جب مسلمان ہر طرح سے گر جائیں گے اور لوگ جو ہے مسلمان کو ہجوم کریں گے، تو خراسان کی جانب سے یا پھر بیت الاقدس کی طرف سے جو ہے ایک لشکر اٹھے گا جس کی عمارت جو ہے امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ پھر مسلمانوں کی جو ہے باقاعدہ جو ہے غیروں سے جو ہے جنگ ہوگی، اور اس کے بعد تقریباً 7 یا 8 سال تک امام مہدی علیہ السلام کی یعنی اس میں جو ہے وہ امن رہے گا، اور پھر جو ہے پھر دوبارہ جو ہے غیروں سے جو ہے مسلمانوں کی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے بہت سارے انسان جو ہے مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دجال کا جو ہے ظہور ہوگا۔ امام مہدی کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال جو ہے وہ زمین میں 40 دن رہے گا، اس کا ایک دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، اور پھر تیسرا دن جو ہے گا جمعے کی طرح، اور پھر باقی کے دن جو ہے وہ سارے دنوں کے برابر ہیں گے۔ اور دجال کا فتنہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح وہ یعنی مردے کو زندہ کرے گا، اور زندے کو مار کے پھر یہ کرے گا، اور بارش برسائے گا، اور زمین سے جو ہے سونا نکالے گا، تو لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے اس کو ماننے لگیں گے، اس کو خدا ماننے لگیں گے۔ پہلے تو وہ امارت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اس کے بعد جو دجال کا ظہور ہوگا، جو ایک آنکھ سے جو ہوگا کانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی نشانیاں بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کی جو ہم کو تلقین فرمائی اور دعا سکھلائی۔ اس لیے ہم نماز کے آخر میں درود ابراہیم کی بات کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب مسیح کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ ممسوح العین، مسحم سے ایک آنکھ اس کی کانا ہوا ہے، اسے مسیح کہتے ہیں۔ اور دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ زمین میں تیرے گا، ساحہ یسیح کے معنی تیرنے کی بات ہے، کہ زمین میں اتنی تیزی سے جائے گا، ایسا تیرتے ہوئے جائے گا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گا، اور یہ کتنا بڑکا کرے گا۔ تو جو لوگ اس کو وہ آگ اور جنت اور جہنم کو ایک سامنے رکھے گا، تو اس کی جو جہنم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ زمین میں فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو دمشق میں جو ہے مشرقی جانب ہے، فرشتوں کے کندھوں پہ جو ہے ان کے اس پہ سہارا لگا کے نازل ہوگے، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مقام لد پہ جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو دیکھے گا، وہ جو ہے جس طرح سے نمک پگھلتا ہے اس طرح پگھلنے لگے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے نیزے کے ذریعے سے اس کی پنڈلی پہ وار کریں گے، جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ تو یہ جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 70 یا 80 سال رہیں گے، اور امن و امان قائم ہوگا پوری دنیا میں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سانپ بچے جو ہے چھوٹے بچے سانپ سے کھیلنے لگیں گے، بھیڑیاں اور بکری آپس میں چڑھنے لگیں گے، کوئی کسی کو دلوں میں کسی کے ذرا بھی کینہ نہیں ہوگا۔ ایسا دور آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، اور اتنا سارا مال کرے گا کہ کوئی آدمی سونا اور چاندی لے کے یا پیسے لے کے زکوٰۃ دینے جائے گا تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ ایسا دور آئے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہو جائے گی، پھر اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ رہے گے تو یاجوج ماجوج کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی جو ہے یا حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے 3 بیٹے حام، سام، یافث، تو یافث کی نسل سے جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہے، اور بہت کثرت نہیں ہے، یعنی سمجھو کہ 10 حصے اگر ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو سمجھو کہ 9 حصے جو ہے اس میں سے یاجوج ماجوج ہے، اور ہم صرف 1 حصہ ہے، تو اتنے کثرت سے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک بیماری پیدا فرمائیں گے کہ ان کے بغل میں گانٹھی اگے گی اور اس میں کیڑے پڑیں گے، جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے۔ جب یہ مر جائیں گے یاجوج ماجوج، تو پھر جو ہے وہ گندگی اور بدبو کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگیں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، جو پرندے جو ہے ان کو ایک ہاتھ میں پکڑیں گے، بڑے ہوں گے پرندے، دونوں ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے اٹھا کر پہاڑوں میں اور سمندروں میں پھینک دیں گے، پھر بارش برسے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کو صاف فرمائیں گے،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وفات ہوگی اور مسلمان جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گی اور ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ہوگی. تو یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے